زمین و زمانی نہیں ساتوں آسماں مہکے، زمین و زمانی نہیں ساتوں آسماں مہکے، وہ لامکاں پہ گئے جبکہ لامکاں مہکا، کبھی غلاب تو کبھی مثل گلستہ مہکے، کبھی غلاب تو کبھی مثل گلستہ مہکے، اور لیا میں نے جو نام نبی تو میری زباں مہکے، اور مہک رہا ہوں میں اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے، مہک رہا ہوں میں اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے، میری دعا ہے کہ جنت میں میری ماں مہکے، میری دعا ہے کہ جنت میں میری ماں مہکے۔ عزیزان محترم، ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام، خدا و مصطفیٰ کی رحمت اور اللہ کریم جل وعلا کا عطیہ ہے۔ ماں باپ کا حق اولاد پر نہایت ہی عظیم تر ہے۔ یہ دونوں ہی ہستیاں بڑی محترم و مکرم ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھائی کرنا، ان کی خدمت کرنا فتح و کامرانی کا سبب ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ ان کی نافرمانی کرنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے کہ اللہ کریم کفر و شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا بخش دے گا، پر ماں باپ کے نافرمانوں کو اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ والدین کی خدمت نہایت ہی ضروری ہے، اولاد ان کی خدمت اور ان کے حق سے کبھی بھی سرگوش نہیں ہو سکتی۔ ہمیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر ماں باپ ہے کیا، ادھر توجہ دیجیے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آخر ماں باپ ہے کیا۔ جی ہاں، ماں باپ اللہ کا عظیم انعام ہے، ماں باپ اللہ کی رضا و خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے، ماں باپ کے دم قدم سے ہماری بقا ہے، ماں باپ خدا و مصطفیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ماں باپ وہ ہیں جن کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پرسکون سایہ دیا ہے، ماں باپ وہ ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں، ماں باپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بلا وجہ بھی دعائیں دی ہیں۔ ارے ماں باپ کی خدمت سے تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، ماں باپ کی خدمت سے تو گناہ معاف ہوا کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت سے تو کاروبار میں برکت ہوا کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت سے بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، ماں باپ کی خدمت سے بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے سلیمان سمندر کے کنارے جائیے اور میری قدرت کے نظارے کیجئے، میرے عجیب غریب قدرت کے نظارے کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے تشریف لے گئے، تو کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی زیارت کی جائے، جس کا دیدار کیا جائے۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں گوتا لگا کر کے اندر کی خبر لائے۔ اس نے گوتا لگا کر کے واپس آ کر عرض کیا حضور میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی چیز مجھے نظر آئی۔ آپ نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی کا گوتا لگایا، پر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ پھر آپ نے اپنے وزیر حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک عالی شان 4 دروازوں والا کافوری سمندری گنبد لا کر کے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے 4 دروازے تھے، ایک دروازہ ہیرے کا، دوسرا موتی کا، تیسرا یاقوت کا، چوتھا زمرد کا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اس سمندری گنبد میں موجود نہ تھا۔ اس سمندری گنبد میں آخر تھا کیا؟ اس گنبد کے اندر ایک حسین و جمیل صاف و شفاف لباس میں ملبوس ایک نوجوان مشغول نماز تھا، اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا۔ جیسی اس نے سلام کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم نے اسے سلام کیا۔ سلام کے بعد اس سے جو ہے سمندری گنبد کا راز پوچھا تو کہنے لگا یا نبی اللہ، میرا والد معذور، میری والدہ نابینا تھی، میں نے اپنے والدین کی 70 سال تک خدمت کی ہے، میں نے اپنے والدین کی 70 سال تک خدمت کی ہے۔ میری والدہ نے مجھے دعا دی تھی کہ
یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر میں خیر عطا فرما دے، میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا کر دے۔ اور میرے باپ نے مجھے دعا دی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگانا جہاں شیطان مداخلت نہ کر سکے، شیطان میرے بیٹے کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے۔ جب میں اپنے والد مرحوم کی تدفین کے بعد سمندر کے کنارے آیا تو مجھے ایک سمندری گنبد نظر آیا، میں اس گنبد میں داخل ہو گیا۔ میں جب اس میں داخل ہوا تو ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے اس سمندری گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان تو کب سے سمندری گنبد میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ میں حضرت ابراہیم کے مقدس دور میں یہاں پر آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نوجوان کو پورے 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں اور اب تک اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جو ماں نے دعا دی تھی میرے بیٹے کو لمبی عمر مل جائے، لمبی عمر مل گئی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تجھے کھانے پینے کو کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگا یا نبی اللہ کوئی سبزی پرندہ اپنی چوچ میں پیلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوا کرتی ہے، تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے یہ سب کچھ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اے ماں نے دعا دی تو بیٹا 2000 سال عمر پا گیا، باپ نے دعا دی تو بیٹا سمندر کی تہ میں جا کر کی عبادت کرنے لگا۔ اور شیطان کیا، شیطان کی ضروریت کو بھی مجال نہیں کہ وہ اس کو خلل ڈال دے، اس کی عبادت کو اس کو بہکا دے۔ یقیناً اگر ماں باپ کا دل خوش ہو جائے اور یہ دعا دے دے تو بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مل جائے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا الہ العالمین مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے، مجھے میرا جنت کا یار دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ جنت کا ساتھی دیکھنا چاہتے ہو، جنت کا ساتھی دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب گوشت کاٹنے والا قصاب کا بیٹا تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا۔ کہاں گوشت کاٹنے والا اور کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسے مماثلت پائی جا رہی ہے، کیسے تقابل پایا جا رہا ہے؟ کہیں نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اس قصاب کے پاس پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں قصاب گوشت کاٹ کے تقسیم کر رہا ہے۔ اس نے مسافر ہونے کے ناطے آپ کی دعوت کی، آپ کو پہچانا نہیں کہ یہ اللہ کے نبی موسیٰ ہے، وہ اپنے گھر آپ کو لے آیا۔ شام کا کھانا کھانے جب بیٹھے اس نوجوان نے، اس قصاب کے بیٹے نے، اس قصائی کے بیٹے نے ایک ٹوکرا بڑا سا اپنے پاس رکھ لیا، دو نوالے اس ٹوکرے میں ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا، دو نوالے اس ٹوکرے میں ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا، حضرت موسیٰ بھی کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازہ بجایا، قصاب اٹھا، دروازہ کھولنے گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اس ٹوکرے میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا اس کے اندر دو ضعیف العمر مرد عورت موجود تھے۔ ان کی نظریں جیسی حضرت موسیٰ پر پڑتی ہیں مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں اور ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی قصاب کا بیٹا واپس آتا اپنے والدین کو فوت شدہ پا کر کے معاملہ سمجھ جاتا اور کہتا ہے آپ اللہ کے نبی موسیٰ معلوم ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی موسیٰ معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، وہ قصاب کا بیٹا کہنے لگا سنیے دراصل بات یہ ہے کہ میرے والدین کھانا کھا لیتے تو گر گرا کر کے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جگہ میں موت نصیب کرنا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے کرتے موت نصیب کرنا۔ ان کی طرح اچانک انتقال کرنے پر میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو آپ ہی اللہ کے نبی موسیٰ ہو سکتے ہیں۔ اور مزید کہنے لگا میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو دعا دیتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوس نصیب کر دینا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے قصاب کے بیٹے، اے قصاب کے بیٹے سن، اللہ نے تجھے میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ کیا صاحب کی بیٹے سن، اللہ نے تجھے میرا جنت کا ساتھی بنا دیا۔ یقیناً ماں وہ ہے کہ جس کے قدموں میں جنت ہے، باپ وہ ہے کہ جس کی پیشانی کو چومنا
جنت کی اوپر والی چپٹ کو چوم رہا ہے، ماں کے قدموں کو چوم رہا، جنت کی نیچے والی چپٹ کو چوم رہا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر میرا فلا کام پورا ہو گیا تو میں جنت کی اوپر والی اور نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا۔ یا رسول اللہ اب میرا وہ کام پورا ہو گیا، اب ارشاد فرمائے میں کیا کروں جس سے میری قسم پوری ہو جائے، میری قسم اتر جائے۔ آقا نے فرمایا گھر چلا جا، گھر جا کر ماں کے قدموں کو اور باپ کی پیشانی کو چوم، کیونکہ ماں کے قدم جنت کی نیچے والی چوکھٹ ہے اور باپ کی پیشانی جو ہے جنت کی اوپر والی چوکھٹ ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر ماں باپ حیات نہ ہو تو آپ نے فرمایا قبرستان چلا جا، ماں کی پینتی اور باپ کی سرہانے کو چوم، تیری قسم پوری ہو جائے گی، تیری قسم اتر جائے گی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر قبریں بھی معلوم نہ ہو تو آپ نے فرمایا گھر چلا جا، دو لکیریں کھینچ، ایک لکیر کو باپ کی تصور، ایک لکیر کو باپ کی قبر تصور کر، دوسرے کو ماں کی کر اور دونوں کو چوم لے، تیری قسم اتر جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تیری قسم اتر جائے گی۔ ارے ماں جس کی خدمت میں چل رہی ہے، جس کے نام میں سرکاری ہے، ماں جو اولاد کی خاطر اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اپنی خواہشات کو خاک میں ملا دیتی ہے، اپنی تمناؤں کا خون کر دیتی ہے، اپنی خوشیوں کا جنازہ نکال دیتی ہے، اور پھر بھی اس کی زبان سے اب تک نہیں نکلتا۔ یہ وہی ہے جو کمزوریوں پر کمزوری جھیلتی ہے، اپنا خون جگر پلا کر اولاد کو جوانی کی منزلوں تک پہنچاتی ہے تاکہ جوان ہو کر اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ اپنی تمام خوشیاں اولاد کی ایک خوشی پر قربان کر دیتی ہے تاکہ جوان ہو کر اولاد اس کو بڑھاپے میں چین و سکون کی ہاتھ پہنائے۔ ماں ہی وہ مقدس روح ہے جو پہلے نہیں کھاتی، اپنی اولاد کو کھلاتی ہے تاکہ جوان ہو کر کی اولاد اس کے اطمینان، اس کے سکون قلب کا باعث بنے۔ لیکن جب یہی اولاد جوانی کی منزل کو پہنچتی ہے تو اپنے ماں باپ کے سارے ارمانوں کا خون کر دیتی ہے، اپنے ماں باپ کے سارے خوابوں کو خاک میں ملا دیتی ہے، اولاد ان کی نافرمانیوں میں لگ جاتی ہے۔ ارے کتنے بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کا پیار پانے کے باوجود ماں باپ کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایذائیں دیتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، یہ روز جزا کے دن سے ڈرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ارے تاریخ کے آراف الٹو اور پڑھو ماں باپ کے نافرمانوں کا کیا حشر ہوا۔ نزہت المجالس کی ایک روایت، ایک تابعی بزرگ کے قبرستان کی طرف سے گزر رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبر پھٹی جس سے ایک شخص نکلا جس کا سر گدھے کا اور سارا ہی جسم انسان کا تھا۔ اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالی اور پھر اس قبر میں چلا گیا۔ ان بزرگ نے اس قبر والے کی بیوی سے اس کا معذرہ دریافت کیا تو وہ کہنے لگی حضور یہ میرا شوہر شرابی تھا، شراب پیتا تھا، جب شراب پی کے اپنے گھر آتا اس کی ماں کہتی تو کیوں شراب پیتا ہے؟ یہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ تو کیوں گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے، اور اب جب سے یہ مرا ہے تو گدھے کی طرح چیخ رہا۔ یاد رکھو ماں باپ کو سہانے والے، ماں باپ کو ایذائیں دینے والے، ماں باپ کو تکلیفیں دینے والے خدا کی قسم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر کے ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب مجھے رنج و غم میں ڈالے گا۔ قیامت کے بعد میں جنت میں رہوں گا، مار پیٹ کی وجہ سے ماں باپ کے نافرمانوں کی چیخ و پکار سنوں گا تو میرے لیے
میرے دل میں ان کے لیے رحم اور شفقت بھر آئے گی. میں عرش الہی کے نیچے آ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے. یہ ماں باپ کے نافرمان اس وقت تک نہیں بخشے جا سکتے جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں. آقا فرماتے ہیں میں اپنی جگہ لوٹ جاؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لوں گا کہ میں ایک مرتبہ پھر ان کی چیخ و پکار سنوں گا، ان کی چیخ و پکار سنوں گا. تو پھر رب کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ کروں گا. رب پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے. اے میرے محبوب، آپ نے جب مانگا میں نے آپ کو عطا کیا، لیکن یہ ماں باپ کے نافرمان اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالے جا سکتے جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں. آقا فرماتے ہیں میں اپنی جگہ لوٹ جاؤں گا اور یہ مجھے بلا دیے جائیں گے کہ میں ایک مرتبہ پھر ان کا سخت گریا اور رونا دیکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا وار الہ یا الہ العالمین، دروازے جہنم مالک کو حکم دے کہ وہ ان کے طبقے کا دروازہ کھول دے کیونکہ ان کے چیخ و پکار میں مجھے دل میں مطلع کر رکھا ہے تاکہ میں ان کے عذاب کو دیکھ سکوں، ان کے عذاب کو ملاحظہ کر سکوں. اللہ کریم جل وعلا فرمائے گا میرے محبوب میں مالک کو حکم دے چکا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں اسی وقت مالک اسلام کی طرف جاؤں گا وہ میرے لیے دروازے کو کھول دیں گے. میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے، عذاب کے فرشتے ان کی پڈلیوں اور رانوں میں آگ کے کوڑے برسا رہے ہوں گے، ان کے نیچے سانپ اور بچھو ہوں گے جو انہیں ڈس رہے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں میں ان پر رحم کی وجہ سے رو پڑوں گا اور پھر تیسری بار رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے. یہ والدین کے نافرمان اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکالے جا سکتے. آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا اللہ ان کے والدین کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ جنت میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں ہے، بعض مقام اعراف میں ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، بعض جنت المأوا میں ہے. میں عرض کروں گا یا اللہ ان کے جنتی والدین کی مجھے پہچان عطا کر تاکہ میں ان کو جا کر کے بتا دوں. ہو سکتا ہے امید ہے کہ ان پر رحم آ جائے. آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے ان کی جنتی والدین کی پہچان عطا کرے گا. میں ان کے پاس آ کر کے کہوں گا کہ کاش تم اپنی اولاد کو دیکھتے، ان پر عذاب کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو انہیں عذاب دے رہے ہیں. ان کے عذاب دینے میں، ان کے عذاب اور ان کی مار پیٹ نے مجھے دل میں مطلع کر دیا ہے. اب والدین ان تکلیفوں کو یاد کریں گے جو اولاد کی جانب سے جو ہے ان کو پہنچی ہوں گی. ایک کی ماں کہے گی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اس کو جہنم ہی میں رہنے دیں، اس نے میری توہین کی ہے، میرا دل دکھایا ہے. اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی پر میں رات بھوکی گزارا کرتی تھی. یا رسول اللہ میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ تھا اور اس کی بیوی عمدہ مہنگے لباس پہنا کرتی تھی. اب باپ کہے گا یا رسول اللہ اس نے مجھے گالیاں دی، مجھے مارا، مجھے اپنے گھر سے نکالا اور اس کا یہ معمول تھا، یہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. آقا فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا دنیا تو گزر گئی، جو ہونا تھا سو ہو گیا. میں نے تمہارے پاس آ کر کے تمہیں جو عزت دی ہے تم بھی ان سے درگزر کرو. اس وقت رب فرمائے گا اے میرے محبوب آپ ان نافرمانوں کے لیے مشقت نہ اٹھائے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے ان نافرمانوں کو ان کے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکالوں گا. آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ یا اللہ ان کے والدین کو میرے ساتھ چلنے کا حکم دے تاکہ یہ اپنے اولاد کے عذاب کو دیکھے. امید ہے کہ انہیں ان پر رحم آ جائے. آقا فرماتے ہیں رب ان کو میرے ساتھ چلنے کا حکم دے گا. جب یہ جہنم کے دروازے پر آئیں گے تو مالک اسلام ان کے لیے دروازے کو کھول دیں گے. جب والدین اپنی اولاد کے عذاب کو دیکھیں گے تو رونا شروع کر دیں گے، کہیں گے خدا کی قسم ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہماری اولاد کو اس قدر عذاب ہو رہا ہے. جب اولاد اپنے ماں باپ کی چیخ و پکار سنے گی تو ہر ایک اپنی ماں سے کہے گا اے میری ماں آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. اے میری ماں تو کبھی یہ برداشت نہ کرتی تھی، کہ میں دھوپ کی تپش میں ایک گھڑی بھی بیٹھوں. اب یہ سب کچھ دیکھ کر تم نے کیسے برداشت کر لیا؟
فرمایا اے میری ماں کہ تم میری ہاتھ پر رحم نہ کھائے گی. ان کے والدین کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہمارے بچوں کی شفاعت فرما دیں, آپ ہمارے بچوں کی شفاعت فرما دیں. اللہ فرمائے گا میں تمہاری وجہ سے ان پر غضب فرمایا تھا, اب تمہاری وجہ سے ان کو جہنم سے نکالوں گا. ان کے والدین کہیں گے یا اللہ ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر کے ہم پر تو اپنا خاص فضل و کرم فرما, اپنا خاص فضل و کرم فرما. رب فرمائے گا کہ تو اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم راضی ہو گئے. رب فرمائے گا جن کے والدین اپنی اولاد کو جہنم سے نکالنے پر راضی ہو گئے ان کو نکال دو, اور جو راضی نہیں ہوئے ان کو جہنم ہی میں پڑا رہنے دو, یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہوں وہ فیصلہ کر دوں. اللہ کس قدر دردناک عذاب ہے ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب دیکھے, اور میرے آقا کا رحم و کرم دیکھے کہ میرے آقا کو ماں باپ کے نافرمانوں کی چیخ و پکار بے قرار کر رہی ہے. میرے آقا جب پیدا ہوتے ہیں تو ربی ہماری امت ہی کہتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو ربی ہماری امت ہی کہتے ہیں. میرے آقا اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جاں پتا نرم پاؤں پہ پکار سن کے تو اسیروں کی دوڑتا ہوگا. کوئی قریب ترازو, کوئی نبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کسی طرح سے تنہائی کی حضور آؤ, نہیں تو غریبوں سے غریبوں کا فیصلہ ہوگا. کسی طرف سے ستائے گی حضور آؤ, کسی طرف سے ستائے گی حضور آؤ. نہیں تو دم میں غریبوں صدا بے قرار کرے گی غریبوں کی مقدس آنکھوں سے اشک کا بندہ ہوگا. کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ, نہیں تو تھام کے دامن میں چلا گیا ہو. میرے آقا شفیع المذنبین ہیں, گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں, اس قدر جہنم میں جلنے والے ماں باپ کے نافرمانوں کی چیخو پکار آقا کو بے قرار کر رہی ہے. آقا کبھی رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں, ماں باپ کے والدین نہیں مانتے تو ان کو جا کر کے مناتے ہیں کہ تمہارے پاس آ کر کے تمہیں میں نے جو عزت دی ہے یہ حضرت تم بھی ان سے درگزر فرماؤ, تم بھی ان سے درگزر کرو. قربان جائیے میرے آقا کے رحم و کرم پر. نہ یہاں بھولے نہ وہاں بھولیں گے. ارے نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, نہ عمل ہے کوئی سنانے کے قابل, پر لگاتے ہو اس کو سینے سے جو ہوتا نہیں ہے منہ دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے, ورنہ اعمال تو تھے جہنم میں جانے کے قابل. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا وہ سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے.